أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ثم بدلنا، پھر ہم نے تبدیل کر دیا. یہ سیکوینس میں ایک اور چیز آ گئی. شرک آیا، نبوت آئی، اس کے بعد انکار آیا، پھر خدا کی طرف سے تھوڑی بہت مصائب آئے. 4 چیزیں، 5ویں چیز اب آ گئی ہے، اور یہ ہے سٹیج جو بڑی خطرناک ہے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بدل دی برائی کی جگہ بھلائی. کیسے زبردست الفاظ اللہ بھی استعمال فرماتے. یہ نہیں کہا کہ دولت مند کر دیا یہ وہ صحت کو مرض اور مرض کو صحت، بلکہ فرمایا مطلقاً کہ سیئۃ الحسنہ، جو بھی خرابیاں انہیں نظر آ رہی تھی نا، پیسے کی کمی، بیماری، تنگ دستی، جو وہ سمجھتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے آنے سے نحوستیں آ گئی ہیں، ہم نے سب کو تبدیل کر کے اچھا کر دیا. ڈھیل مل گئی. حتیٰ فو، یہاں تک کہ وہ بڑھے، پھیلے، پھولے، تنگ دستیاں دور ہوئیں، بیماریاں ختم ہوئیں، جو دشمن کبھی کبھی حملہ کرتے تھے وہ ختم ہوئے. تو کیا ہے؟ وقالو، کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے باپ دادا کو چھو گئی تھیں، ہمارے باپ دادا کو پہنچی تھیں تکلیفیں بھی، الضراء والسراء، اور خوشیاں بھی یہ ان کو پہنچی تھیں. ہم تو اب ایک حالت پہ قائم ہو گئے، اب تو ہم بڑے خوشحال ہو گئے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ جو افو ہے نا، بڑھنا، ہر چیز بڑھا دی ہم نے. یہ ہم نے کیوں بڑھا دی تھی؟ یہ بھی ایک آزمائش تھی. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ من وسع علیہ دنیا ہو، جس آدمی کو خدا دنیا دے دے زیادہ، ولم یعلم انہ قد مکر بہ، اور وہ اس بات کو نہ سمجھے کہ یہ بھی میری ایک آزمائش ہو رہی ہے، ولم یعلم انہ قد مکر بہ فہو مخدوع عن عقلہ، تو ایسا آدمی بڑا ہی احمق ہے، اس کی عقل گم ہو گئی. اتنی سی بات نہیں سمجھتا کہ مصیبت کے بعد جو اللہ نے چھوڑ دیا اور اتنا کچھ اللہ نے دے دیا، یہ کیوں؟ وہم لا یشعرون، اللہ نے فرمایا اچانک ہمارا عذاب آ گیا اور ہم نے پکڑ لیا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا. یاد رکھیے، یہ قوموں کے ساتھ ہوتا ہے اور انفرادی طور پر افراد کے ساتھ بھی ہوا کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، تنگی، ترشی، تکالیف، مصائب آیا ہی کرتے ہیں زندگی میں، اور اس کے بعد پھر اللہ آسانی بھی دے دیتا ہے، پیسہ بھی دے دیتا ہے، گھر بھی دے دیتا ہے، اولاد بھی دے دیتا ہے، امن بھی دے دیتا ہے. کبھی بھی آدمی یہ نہ سوچے کہ باپ دادا نے بڑی تنگی دیکھی تھی، جی ہم نے تو اللہ کا بس ایسے ہی چل رہا ہے، شکر ہے بس ایسے ہے. شکر بھی ادا جو کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کے کہ کہیں یہ بھی تو کسی امتحان میں نہیں پڑ گیا. اصول اور قاعدے کی بات بتاؤں، زندگی بھر اس پہ عمل کرنا چاہیے. لکھ لو اسے اور زندگی بھر اس کو کرتے رہیے کہ اللہ کے انعامات کے بعد شکر. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جتنے انعامات ہیں نا، اس کے بعد جس آدمی میں شکر آ جائے اور مصائب تکالیف میں صبر آ جائے 1، اور رجوع اللہ آ جائے 2، بس یہ 3 چیزیں جس آدمی میں آ گئی نا، انشاءاللہ وہ امن میں ہے، اطمینان میں ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ماں باپ کے ہاں تنگی تھی، مکان چھوٹا تھا، پیسے نہیں تھے، کاروبار نہیں چلا، تعلیم ان کی ادھوری رہ گئی،
اب اولاد کے یہاں یہ ساری چیزیں آ گئیں، اللہ نے گھر بھی دے دیے، پیسے بھی دے دیے، مال بھی دے دیا، فیکٹریز لگ گئیں، بزنس پھیل گیا. جس انسان نے بھی اللہ کے اس انعام پہ شکر ادا کیا نا، اور جب اس میں تکلیفیں آئیں، زندگی میں بری خبریں سننے میں آئیں، تو ان مصائب اور تکالیف پہ صبر کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا. بس صبر کرے، سوچے، مصیبت میں اپنے حواس نہ گم کر دے، رجوع اللہ کی طرف کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، یقیناً قصوروار ہوں، معافی چاہتا. اس آدمی کی حالت اچھی ہے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت اس کی ٹھیک ہی رہے گی. اور اگر کبھی حالات کی تبدیلی ہو جائے اور پیسہ، مال، دولت، گھر، اولاد، یہ چیزیں آ جائیں اور اس نعمت کے بعد بجائے شکر کے غفلت آ جائے. جب غربت تھی تب 5 وقت نماز پڑھ لیا کرتا تھا، اب پیسے آ گئے ہیں، اب نماز بھی گئی. اب مال آ گیا ہے زیادہ، پہلے تو تلاوت کر لیتا تھا، اب تلاوت سے بھی جاتا رہا. پہلے پھر کچھ دین کی فکر کرتا تھا، اب اس سے بھی جاتا رہا. جو انعامات اللہ کے، اس کے بعد غفلت آ جائے اور مصائب آ جائیں تو مصیبتوں میں اللہ کا انکار، شکایت، خدا کو برا کہنا یہ آ جائے، بس وہ فکر کرے یہ اتنی منحوس چیز ہے کہ کبھی کبھی موت کفر پہ ہو جاتی ہے، ایمان چھن جاتا. کبھی بھی اللہ کے انعامات کے بعد غفلت نہیں آنی چاہیے، اور مصائب میں خدا کا شکوہ، خدا کی شکایت، اللہ کا انکار یہ نہیں آنا چاہیے. اپنا سوچنا چاہیے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں اچھا ہوں گا پہلے یا نہیں اچھا ہوں گا، اللہ کی مہربانیاں ہی ہوتی رہی ہیں، اب تو ضرور میں نالائق ہو گیا ہوں. ہمیشہ اس چیز کو سوچے، اللہ سے معافی مانگے. یہ ہے عافیت کی راہ. 2 چیزیں، اور اس میں ایک ذرا سا اور اضافہ کر لو، 2.25 کر لیں، 2.5 کر لیں. کبھی کبھی شکایت اللہ سے پیدا ہوتی ہے بندگی کے غلبے میں. اپنے آپ کو بالکل اس کے حوالے کیا ہوا ہوتا ہے نا، تو بندگی کا غلبہ کبھی ہوتا ہے، اس سے شکایت پیدا ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں مجھ پہ کیوں آ رہی ہیں. اور میں بات بات پہ آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، میرا اتنا امتحان اس مصیبت میں، اس چیز میں کیسے پڑ گیا ہوں. یہ جو بندگی کے غلبے سے شکایت ہوتی ہے نا، یہ بری چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پہ جو دعا مانگی ہے وہ بندگی کے غلبے کی وجہ سے ہے. فرمایا کہ اللہ مجھے کس کے سہارے چھوڑ رہے ہیں، میرے دشمنوں کے حوالے مجھے کرتے ہیں، اور میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے زمین اور آسمان سارے روشن ہیں. پروردگار الی من تکلنی، مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں تو حاجرہ نے کہا، اس میں مکہ مکرمہ میں علیہ السلام نے کہ اچھا اتنا تو بتا دیں کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے. اس نے کہا پھر چلے جائیے، اذن لا یضیع، پھر وہ ضائع نہیں کرے گا. تو ہر وہ نعمت جو شکر کو جنم دے اور ہر وہ مصیبت جس کے بعد آدمی صبر کرے اور رجوع اللہ کر لے، اللہ سے مانگتا رہے، اس کا مطلب ہے حالت خیر کی ہے، انشاءاللہ اس پہ خیر ہی مرتب ہو جائے گی. اور ہر وہ نعمت جو غفلت پیدا کرے اور اس میں مصیبت جو شکایت پیدا کرے، شکایت مصیبت کے نتیجے میں، بندگی کے غلبے کے نتیجے میں نہیں، شکایت پیدا ہو اللہ کی شکایت اللہ تعالی سے اس وجہ سے کہ مصیبت آ گئی ہے، انکار کر دے، یہ حالت ہر طرح مذموم ہے، بچانا چاہیے اپنے. اس پیمانے پہ تولتا رہے، بس یہ آسان چیز ہے، زندگی بھر تولتا رہے. اللہ نے فرمایا ہے ہم نے ان کو برائی کی جگہ بھلائی دے دی تھی، یہاں تک کہ وہ بڑھے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادوں کو تکلیف پہنچی تھی. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہیں چلا خدا کا عذاب آ گیا.